اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گھمنڈی رئیس کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، مولوی شیر محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے ارادے سے وہ گھر سے باہر نکلے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر کے دوران جب ایک دن جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کوے کو دیکھا جس کی چونچ میں روٹی دبی ہوئی تھی اور وہ اڑتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا، لہذا میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور کسی نے اسے جنگل کے بیچوں بیچ میں پھینک دیا تھا۔ وہ کوا اس آدمی کے سینے پر جا بیٹھا، پھر اس نے وہ روٹی اپنے پنجوں میں پکڑی اور اپنی چونچ کے ساتھ اس روٹی کو لقمہ لقمہ کر کے اس آدمی کے منہ میں ڈالنے لگا، حتیٰ کہ اس نے آدھی روٹی اسے کھلا دی۔ پھر وہ کوا اڑا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کوا ایک طرف سے پھر نمودار ہوا تو اس نے اپنے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کوے نے وہ پانی اس آدمی کے حلق میں انڈیل دیا اور پھر باقی آدھی روٹی بھی لقمہ لقمہ کر کے اس کو کھلانی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس نے وہ پوری روٹی اس آدمی کو کھلا دی۔ اس کے بعد وہ کوا پھر اڑا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی کوا پھر ایک سمت سے نمودار ہوا جبکہ اس نے اپنے منہ میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ کوا پھر آدمی کے پاس آیا، پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کو پانی پلانے کے بعد وہ کوا اڑ کر کہیں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا، لہٰذا میں اس آدمی کے قریب گیا اور پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں ایک بہت بڑا رئیس ہوں، لیکن میرے غرور اور میرے گھمنڈ نے آج مجھے اس حالت میں پہنچا دیا۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز دولت ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس دولت کے انبار تھے، اس لیے میں کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا بلکہ اپنے گھمنڈ میں دولت کو ہی سب کچھ سمجھا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں حج پر جا رہا تھا، جب ہمارا قافلہ اس جگہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور انہوں نے تمام مال اسباب چھین لیا اور میرے پاس جو کچھ بھی تھا پائی پائی سے مجھے محتاج کر دیا۔ بہت سے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، لیکن مجھے انہوں نے قتل کرنے کی بجائے رسیوں سے باندھا اور یہاں پھینک کر چلے گئے۔ میں 3 دن تک یہیں پڑا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حتیٰ کہ بھوک سے میری حالت غیر ہوگی اور میں مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ آخرکار موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اے پریشان حالوں کی مدد فرمانے والے، اپنے اس بے بس اور لاچار بندے کی مدد فرما۔ پھر مجھے اپنے علاقے کے پیر و مرشد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ذہن میں آیا اور میں نے ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے مدد کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عنایت حضرت شاہ دولہ اس کوے کو مجھ پر مقرر فرما دیا۔ یہ کوا صبح و شام میرے پاس آتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور جی بھر کر پانی پلاتا ہے اور پھر اس طرح لوٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کی یہ داستان سنی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور اولیاء اللہ سے میری عقیدت اور بڑھ گئی۔ پھر میں نے اس آدمی کی رسیاں کھولی اور ہم دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ بعد نماز عشاء کسی ضرورت سے میں باہر نکلا تو دائیں اور بائیں آسمان سے برف گرتی دیکھی۔ اس سے انہیں قیامت میں نامہ اعمال کے اڑا اڑا کر ملنے کا خیال آیا، چنانچہ طلوع آفتاب تک اسی کو سوچتے گئے اور اپنی ضروریات بھول گئے۔ واپسی پر وہ تاجر اور میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے کہ تم مصیبت میں ہو، اس لیے جب تم نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا اور ہماری عنایت چاہی تو ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی اور اس طرح تجھے مشکل سے آزاد فرما دیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔